نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تیسری فصل شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے. کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، کیا انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی یا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں پڑھنا، یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ میرے خیال ہے میری آواز نہیں پہنچی ان تک. جب میں نے کہا درود شریف پڑھ لیں تو کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلے. کیوں؟ کوئی وجہ بتائے گا یا میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی میں نے کس کو نوٹ کیا؟ یہ تو اچھا نہیں لگتا نا. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی، اور جمعے کا دن تو خاص طور پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. بہرحال ایک بات ہم یاد رکھیں، اگر کوئی اچھا کام ہم کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہم کو ہوگا، اور اگر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے، موقع گنوائیں گے، تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوگا. یہ تو پھر ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. یعنی اگر اس وقت میری بات آپ نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ مجھے تو کوئی نقصان نہیں، ایز لانگ ایز کہ میں خود اس پہ عمل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہماری زندگی کس سے مل کر بنتی ہے؟ ہماری اپنی زندگی کو اگر تقسیم کریں تو اس میں کیا کچھ ہوگا؟ اگر آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے تو سوال کیا ہوگا؟ مثلا اگر آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی پوچھے تو کیا پوچھے گا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ زندگی کا مقصد نہیں، آپ کتنے سال کے ہیں. یعنی ہماری زندگی سب سے پہلے تو ٹائم سے مل کے بنتی ہے نا. اگر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اہم ترین چیز جو اس میں کاؤنٹ کرتی ہے وہ عمر ہے نا انسان کی. تو ہماری زندگی سالوں سے مل کے بنتی ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے مثلا 1000 دن پر اگر مشتمل ہے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے نا. کاؤنٹ ڈاؤن کس کو کہتے ہیں؟ کٹوتی ہو کے نیچے کو آپ آ رہے ہیں نا، یعنی روزانہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. مثلا ایک دن جب گزر جاتا ہے 1000 میں سے تو 999 پہ آگئے، پھر 98 پہ آگئے، پھر نیچے 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 نیچے. تو ہر روز ایک دن آپ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ایک دن کا خیال نہیں کرتے اور دن کے اوقات کا خیال نہیں کرتے، وہ بہت کچھ نقصان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مثلا ایک وقت میں اگر نیکی کا ایک موقع ہمیں ملا ہے اور اس موقع کو ہم نے استعمال نہیں کیا، ضائع کر دیا، جبکہ باقی سب وہ استعمال کر رہے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں آپ میں سے ہر ایک کو 100 روپیہ دوں، باقی لوگ اس کو استعمال کر لیں اور 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ اس کو گما دیں، تو نقصان کیا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ جنہوں نے اس کو گم کر دیا، یا اس کو پھاڑ دیں، ضائع کر دیں، یا اس کو استعمال ہی نہ کریں، ایسے ہی رکھ دیں کہیں. تو انہیں تو 100 روپے کے ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے پاس 100 روپے کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے؟ برابر کی بات ہے. اس کے برعکس جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہمارا جو وقت ہے یہ تو دنیا کی کوئی بھی دولت اگر آپ کٹھی کر لیں تو اس سے آپ دوبارہ نہیں لے سکتے جو آپ کا چلا گیا. تو یہاں پر آپ کا آنا اور اس سال کا ایک دن گزارنا اور پھر گھر بار چھوڑ کے چلے آنا، اس وقت آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑا ہوگا اپنے پیچھے، وہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ آئے، یہاں بھی بیٹھے اور یہاں بیٹھ کر وہ نہ کیا جو کرنے کو کہا گیا، جو کرنا چاہیے تھا، اور وقت ضائع کر کے پھر ویسے کے ویسے خالی ہاتھ تہی دامن واپس چلے گئے. اور ایسا کرنا ایک دفعہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہماری عادتیں ہوتی ہیں. دراصل یعنی جو ایک دن ضائع کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ اس نے صرف ایک ضائع کیا ہوتا ہے، وہ اس دولت کو ضائع کرنے کا عادی بن چکا ہوتا ہے، اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو جب عادت بن جاتی ہے نا تو وہ احساس زیاں ختم ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں. تو آئندہ جب بھی کسی نیکی کی مجلس میں، نیکی کے کام میں آپ شریک ہوں تو دل، جان، آنکھ، کان، زبان پورے شعور کے ساتھ ہوں تاکہ پورا فائدہ اٹھائیں. اور نہ صرف یہ کہ یہاں کی مجلس میں، کہیں بھی مجلس میں، کسی بھی کام میں، کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم طالب علموں کی اکثر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو ساتھ تھوڑا سو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو دھیان اور خیالات کہیں اور جا رہے ہیں. ہر کام ہمارا آدھا ہوتا ہے، اس میں پورے داخل نہیں ہوتے. جیسے ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوئے، اسی طرح ہم
کسی بھی کام میں، دین کا یا دنیا کا، اس میں پوری طرح داخل نہیں ہوتے، اپنا پورا انٹرسٹ شو نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پھر جس کام میں بھی پورا انٹرسٹ شو نہیں کیا جاتا، اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایسا ہی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، بے سواد. اس کا کوئی لطف نہیں ہوتا، بے مزہ ہوتا ہے وہ. چلیے آج کی حدیث، چلیے اب درود شریف پڑھیں. عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواہ الدارمی. حسن بصری سے مرسل روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاءہ الموت، جس شخص کے پاس موت آ جائے یا جس کو موت آئے، اور یہ تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن وہو یطلب العلم، وہ شخص علم کی طلب میں ہو، علم سیکھ رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو. اور کیسا علم؟ کون سا علم؟ لیحیی، تاکہ زندہ کرے، بھی ساتھ اس کے، الاسلام، اسلام کو، یعنی اسلام کی روح کو، اسلام کے طریقوں کو. فبینہ، تو اس شخص کے درمیان، وبین النبیین، اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان، درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درجہ ہوگا، یعنی انبیاء اس سے ایک درجہ اوپر ہوں گے، اور انبیاء کے بعد جو عام انسانوں کے درجات ہوں گے جنت میں، وہ اس کے فوراً بعد کے درجے میں ہوں گے. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلی. نمبر 1، طالب علم کی فضیلت، کہ علم حاصل کرنے والے کا درجہ کتنا بڑا ہے. علم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کے مرتبے میں دنیا میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کی آخرت میں بھی، جنت میں بھی اس کے درجے بلند ہوں گے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ علوم تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں دین کا علم حاصل کرنا ایک بہترین عمل ہے. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محض علم حاصل کرنا یا دین کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں، اس کے لیے انسان کی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. دین کا علم بھی، قرآن کا علم بھی، جو شخص جس نیت، جس غرض اور جس ارادے سے حاصل کرے گا، اس کی ویسی ہی جزا پائے گا، اس کا اتنا ہی اور ویسا ہی صلہ پائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گول کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. مثلاً آپ اپنی ہی مثال لیں کہ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں. کیا آپ کی نیت یہی ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے یا کچھ اور ہے؟ ایک تو مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ تو ایسے آئے ہوں گے، یہ میرا گمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہی ہوں، اس لیے کہنے کی آزادی تھوڑی سی لے رہی ہوں، کہ کچھ لوگ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ فارغ وقت ہوتا ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، اس کے بعد ان کی شادی ہونی ہے، یا انہوں نے کسی اور یونیورسٹی میں جانا ہے، یا کچھ اور دنیا کا کام کرنا ہے، تو وہ سوچتے ہیں اچھا 2-4 مہینے فارغ ہیں تو ہم فارغ جو گھر بیٹھے بور ہو رہے ہیں کوئی کورس کر لیتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ کمپیوٹر کورسز کر لیتے ہیں، کوئی اور دنیاوی تعلیم کے کورسز کر لیتے ہیں، کسی کو اس کورس کا خیال آ جاتا ہے اور وہ یہ کورس کر لیتا ہے. اور جو ہی دنیا کی ترقی یا دنیا کا کوئی بہتر مقام اور نظر آتا ہے تو وہ فوراً سے اس کو چھوڑتے ہیں اور وہ رخ اختیار کر لیتے ہیں، اور پلٹ کے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ وہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کوئی شخص پلیٹ فارم پہ گاڑی کے انتظار میں کھڑا تھا، یعنی اس کا مقصد پلیٹ فارم تو نہیں ہے، اس کا مقصد تو گاڑی ہے جس پہ بیٹھ کے اسے آگے کہیں اور جانا ہے. تو جو ہی گاڑی آئی وہ اس میں بیٹھا اور گیا، اور پلٹ کے اس نے کبھی یاد نہیں کیا کہ میں کس پلیٹ فارم سے گزر کے آیا. کچھ لوگوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹائم پاس کرنا ہے، وہ کہیں بھی کر لیں گے، اور جب انہیں کہیں ان کے خیال میں اس سے بہتر ٹائم پاس کرنے کا موقع ملے گا تو وہ وہاں جا کے کر لیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ثواب کا کام ہے سیکھنا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی سنور جائے اور آخرت میں جنت مل جائے. لیکن کچھ لوگ اس کام کو یعنی علم دین کو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کیا جائے. اسلام تو اپنے طور پر زندہ ہے ہی، لیکن وہ تو الحمدللہ قائم و دائم ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں، ہمارے رویوں اور ہمارے طریقوں میں زندہ نہیں ہے نا. وہ کتابوں میں تو زندہ ہے الحمدللہ، اللہ نے جو دین ہمارے پاس بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول دین حق دے کر بھیجا. ارسل رسولہ بالہدا، ہدایت دے کے بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. تو الحمدللہ دلائل کے اعتبار سے ہمارا دین اللہ کے فضل سے تمام ادیان پہ غالب ہے. اس کے اندر بہت طاقت ہے. وہ محفوظ کتاب کی شکل میں تو ہے، لیکن لوگوں کے زندگیوں میں نہیں ہے، اسلامی معاشروں میں نہیں ہے، اور بعض اوقات دین پڑھنے پڑھانے والے اداروں کے اندر بھی نہیں ہے اس کی روح زندہ. کیونکہ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسانوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، انسانوں کے مقاصد فرق ہوتے ہیں، انسانوں کے رویے درست ہوتے ہیں. تو جو شخص اس لیے دین پڑھے کہ اسے دین زندہ کے طور پر لینا ہے، یہ صرف کتابوں کے لیے نہیں ہے کہ میں پڑھ لوں، رٹ لوں، یاد کر لوں، نمبر حاصل کر لوں، ڈگری لے لوں اور اس کے بعد لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور لوگوں کو بتانے پہ پتا چلے کہ ہاں اس نے دین پڑھا ہوا ہے، ویسے عمل سے کچھ نظر نہ آئے، طریقہ زندگی سے کچھ پتا نہ چلے. کیونکہ آپ نے ایسے بھی نصیحت کرنے والے سنے ہوں گے جو کہتے ہیں بس پڑھنے کی حد تک پڑھو، زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، بس پڑھ لو، جاننے کی حد تک پڑھ لو. تو ظاہر ہے کہ جو جس نیت کے ساتھ اس کو پڑھے گا، جو جس ارادے کے ساتھ اس سے تعلق قائم کرے گا، اتنے ہی درجے کا پھر اس کو صلہ ملے گا، ویسا ہی وہ ریوارڈ پائے گا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرے تاکہ اس کے ساتھ اسلام کو زندہ کرے، اسلام اپنی اصلی روح کے ساتھ، اصلی نقشے کے ساتھ، جیسا کہ وہ اس دور میں تھا ویسا نظر آنے لگے، جبکہ وہ ایک آئیڈیل اور ایک ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا جو کہ لوگوں کی عملی زندگی میں تھا. تو ایسا شخص جب قیامت کے دن جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیں گے، اس کی بہت زبردست قدردانی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ تمام انسانیت میں انبیاء کا درجہ بلند ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد پھر کن لوگوں کے درجات ہوں گے؟ جو انبیاء والا کام کریں. انبیاء کس کام کے لیے دنیا میں آتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو جو شخص یا جو انسان اس دین کو پڑھ کر صرف اپنی ذات تک نہیں رکھے گا بلکہ اس کی روشنی کو، اس کی خوشبو کو، اس کے فائدوں کو عمل اور علم دونوں کے ذریعے، تعلیم اور تعلم دونوں تینوں طریقوں سے آگے پہنچائے گا تو اس کا درجہ پھر قیامت میں بڑا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت کام نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا مقام مل جائے کسی کو، آخرت میں اتنی بلندی اور عزت نصیب ہو، تو ہے تو بڑے مزے کی بات. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر کوشش بھی تو ویسی ہی کرنی ہوگی نا. اور سب سے پہلی کوشش اس میں کیا کرنی ہوگی؟ عمل سے پہلے کیا ٹھیک کرنا ہوگا؟ بہت سنجیدگی سے علم حاصل کرنا ہوگا، علم میں پختگی پیدا کرنی ہوگی. کیونکہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کسی کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اگر صحیح سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. میں نے کہا درود شریف پڑھے تو کچھ لوگ صرف میرا منہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ہونٹ بند ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے. میں بھی ان کا دھیان کہیں اور تھا، اس لیے انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس دین کا صحیح فہم حاصل کرنا، اس کو صحیح طور پر سمجھنا. اور کیسے سمجھنا؟ جیسا وہ ہے، اپنی طرف سے تعویلوں کے اور اس کے اندر خود ساختہ دلیلوں کے اضافے نہیں کرنا، بلکہ جیسا وہ ہے ویسا ہی اس کو لینا. زیادہ تعویلیں اور دلیلیں کب آتی ہیں؟ زیادہ قیل و کال دین کے معاملے میں کب ہوتی ہے؟ جب عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، جب ہم دین کے احکامات میں رخصت چاہتے ہیں، پھر ہم بار بار سوال کرتے ہیں کہ کسی طرح کچھ بات بن جائے. ابھی میں نے سورت نور ختم کرائی ہے کراچی میں. سورت نور کا انداز یہ ہے کہ ابتداء میں احکام ہیں اور درمیان میں کچھ اور چیزیں ہیں اور آخر میں پہلے احکامات کی وضاحت ہے. آپ کو پتا ہے کہ پردے کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جو اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتی، ان کے نزدیک پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھی کیونکہ وہاں منافق رہتے تھے تو وہ عورتوں کو تنگ کرتے تھے، اس لیے عورتوں سے کہا گیا کہ وہ پردہ کرے. اچھا، دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ پردہ کر لیا اور اس کو پھر شرعی پردہ کہتے ہیں. یہ بھی آج کل کے دور کی ایک ایجاد کی ہوئی ٹرم ہے. آپ شرعی پردہ کرتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ شرعی کے علاوہ کون سا پردہ ہوتا ہے. پردہ تو پردہ ہے اور شرعی ہی ہے جس کا نام پردہ ہے. اگر وہ شرعی نہیں ہے تو پھر تو وہ پردہ ہی نہیں ہے، تو قصہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو خود ساختہ طریقہ ہے کچھ بھی کرنے کا.
اس میں یہ تھا کہ پچھلے سالوں میں جیسے قرآن پاک پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے پردہ کیا تو میرے علم میں یہ بات آئی اور مشاہدے میں بھی کہ کچھ لوگ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے. ایکسٹریم پہ کس طرح کہ مثلاً ایک لڑکی نے پردہ کیا, اس کی شادی ہوئی, شادی کے بعد جا کے سسرال میں وہ الگ تھلگ ایک کمرے میں بیٹھ گئی, نہ کسی نان محرم رشتے دار سے بات, نہ کسی کی خدمت, نہ کسی کے ساتھ سلام, نہ کلام, نہ تعلق, نہ معاملہ. کیا ہے جی ہم پردہ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ان کا خود ساختہ تصور تھا پردے کا جس نے انہیں پورے معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا. اسلام میں ایسے پردے کی کوئی گنجائش نہیں کہ جس میں آپ انسانوں سے ہی کٹ کے رہ جائیں, اور خصوصاً آپ اپنے خاندان سے. خاندان میں جتنے محرم رشتے ہیں شاید اس سے زیادہ نامحرم رشتے ہیں. محرم تو چند ایک ہے نا, گنوا دیے گئے, یہ تمہارے محرم ہیں, اور نامحرموں کی ایک لمبی فہرست ہے. مثلاً آپ کہیں شادی ہو کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے شوہر کے بھائی جو ہیں وہ آپ کے نامحرم ہیں, لیکن شوہر کے بھائی ہیں. پھر شوہر کی بہنیں ہیں تو ان کے ہسبینڈز ہیں, پھر ساس ہیں تو ان کے بھائی ہیں, پھر ان بھائیوں کے بچے ہیں. یعنی کہاں کہاں تک ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں رشتے ہوتے ہیں. اب ایک لڑکی جس کے بارے میں سب بڑے خوش ہیں کہ دیندار ہے, بڑے اچھے اخلاق کی, آ رہی ہے اور آتے ہی وہ ایک الگ کمرے میں بیٹھ گئی ہے کہ نہ یہاں کوئی اندر آئے اور نہ میں یہاں کسی کے سامنے آؤں گی, تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ دین جو ہے وہ بدنام ہوگا, حالانکہ وہ ایک انڈیویجول کا طرز عمل ایسا ہے جو اس نے اس طرح اختیار کیا ہے. تو سورت نور میں بیسیکلی گھر کے اندر ایک عورت نان محرم رشتہ داروں سے یا نان محرم جاننے والوں سے جو گھر کے اندر آتے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرے گی, ان کے سامنے کس طرح رہے گی, ان کو کیا کچھ کھانا سرو کر سکتی ہے یا نہیں, یا ان کے ساتھ کوئی بات ضرورت کی کر سکتی ہے نہیں, حال چال پوچھ سکتی ہے یا نہیں. کیونکہ پچھلے سالوں میں یہ بھی ہوا کہ لوگ پلٹ پلٹ کے یہ پوچھتے رہے, اچھا وہ میرے نندوئی آئے ہیں, اب میز پہ کھانا لگایا ہے تو اب میں کیا کروں, کھانا ان کے سامنے رکھ کے خود چلی جاؤں اور باقی لوگ وہاں کھاتے رہیں, تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے وغیرہ وغیرہ. خیر یہ تو جب یہ صورت آئے گی تو ڈیٹیل میں آپ یہ چیزیں پڑھیں گے. اب ہوا یہ کہ جب صورت ختم ہوئی تو پھر دو رویے سامنے آئے. ایک نے تو سمجھا کہ شاید پردے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں یہ بات تھی, اور دوسرے نے سمجھا کہ شاید ان کی ساری پابندی ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سنا اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ہے, جو کچھ کہا گیا ہے اس کو آپ نے اپنی ضرورت اور اپنی سہولت کے مطابق سنا ہے. جس کو جو بھایا, جو پسند آیا, اس نے وہ بات تو لے لی اور دوسری کو نظر انداز کر دیا, اور عموماً یہ ہوتا ہے. تو جب آپ صحیح طرح سارے تعصبات کو گھر چھوڑ کے اور اس دروازے سے باہر رکھ کے اندر نہیں آئیں گے اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کو نہیں پڑھائیں گے تو بات نہیں بنے گی, پھر وہ مقصد نہیں پورا ہوگا لیحیی بہ الاسلام والا. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں, یعنی یہاں پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا ہے. لکھے سوال اپنے لیے, میں قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں, میں دین کا علم کیوں حاصل کر رہی ہوں, اس سے میری غرض کیا ہے, اس سے میرا مقصد کیا ہے. کیا میں ٹائم پاس کر رہی ہوں, وقت گزار رہی ہوں, کیا میں اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز طلب کرتی ہوں, یا میرے دل میں دنیا کی کوئی طلب ہے اس کے ذریعے کہ لوگوں پر میری نیکی یا شرافت کی دھاک بیٹھ جائے. کیا میں اس کے ذریعے دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتی ہوں, کیا میں اس کے ذریعے اپنے عمل کو بدلنا چاہتی ہوں, کیا میں اس کے ذریعے اپنے عمل کے ساتھ دوسروں کے عمل میں بھی تبدیلی چاہتی ہوں, کیا میں اسلام کو زندہ کرنا چاہتی ہوں. اب آپ ان سوالوں کے آگے خود اپنی مرضی کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے, اور اپنے ساتھ سچ بولیے. جو شخص اپنے ساتھ سچ نہیں بول سکتا وہ پھر اسی کیٹیگری میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ولکن لا یشعرون, ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں خود کو, ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو دین اصل میں ہمیں باشعور بناتا ہے, اسی لیے شروع میں ہی وما یشعرون ولا یشعرون جو ہے وہ منافقین کی صفت بتائی گئی. تو سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیے کہ میرے یہاں آنے کی نیت کیا ہے, میں کیا چاہتی ہوں, کیا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی خواہش مند ہوں اور اس کے لیے جو یہاں چیز بتائی گئی ہے وہ کر رہی ہوں, یا میری نیت یا ارادے میں ہے. کیونکہ اگر ابھی سے آپ کا ارادہ یا سوچ واضح نہیں ہوگی نا کام کرنے کی, تو جب آپ اینڈ پہ بھی پہنچ جائیں گے تو آپ حیران پریشان کھڑے ہوں گے کہ میں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں. پھر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے آئندہ کیا کرنا چاہیے. پھر آپ اس سے پوچھیں گے, اس سے اچھا آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے.
اب آپ کے حصے کا ڈیسیژن کوئی دوسرا تو نہیں لے سکتا، وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے اور پھر کیسے کرنا ہے. تو مقصد واضح ہوتا ہے جس انسان میں، جس کو اپنی منزل کا پتا ہوتا ہے. مثلا یہاں سے آپ نکلے، آج آپ نے گھر نہیں جانا، کسی سے ملنے جانا ہے. صبح آپ گھر سے نکلے مثال کے طور پر، اور آپ نے اپنے ذہن میں رکھا کہ آج میں چھٹی کے بعد فلاں سے ملتی ہوئی آؤں گی، یا فلاں سودا خرید کر آؤں گی، یا ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آؤں گی. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم یہ سوچ کے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے نکل آئیں اور ارادہ بھی کر لیں اور ساتھ آپ کو ایڈریس نہ ہو اور یہی نہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کام ہوتا کہاں پر اور کیسے ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ آپ گھوم گھما کے چلی جائیں گی، وقت ضائع ہو جائے گا اور آپ وہ کام نہیں کر پائیں گی. اور جس کا پکا ارادہ ہو، اگر وہ گھر سے نکل بھی چکا ہو تو وہ بھاگ کے واپس جائے گا، نہیں وہ تو ایڈریس نہیں میں نے اٹھایا، میں نے تو وہاں جانا ہے، آج مجھے تو ایڈریس لے کے جانا چاہیے. اب یہ سب باتیں اس کو کون سکھا رہا ہے کہ جاؤ اپنا ایڈریس اٹھا کے لاؤ اور یہ ارادہ کرو اور یہ نیت کرو؟ اس کا اپنا انٹرسٹ یا ضرورت اس کو سکھا رہی ہے، اس کا شوق اس کو سکھا رہا ہے. بالکل اسی طرح جس شخص کے دل میں یہ تڑپ لگ جائے، جس کو جنت کا شوق لگ جائے، پھر اس کے لیے باقی چیزیں کچھ بھی نہیں رہتی، کوئی حقیقت نہیں رکھتی. صحابہ کرام کے دل کے اندر جنت کا شوق اتنا تھا کہ ان کو دنیا کی کوئی چیز بھاتی ہی نہیں تھی. یعنی جیسے کسی نے اعلیٰ درجے کی کوئی چیز دیکھ رکھی ہو نا، تو کمتر درجے کی کوئی چیز اس کی نگاہ میں جچتی ہی نہیں. لیکن آج ہمارا حال بالکل برعکس ہے. ہمیں دنیا کی ایک ایک چیز پکڑ لیتی ہے، یہ بھی ہماری ٹانگ کھینچ لیتی ہے، وہ ہمارا دل پکڑ لیتی ہے، وہ ہمیں ادھر سے جکڑ لیتی ہے کہ نہیں. اور پھر ہم ان کو مجبوریوں کا نام دے دیتے ہیں، کیا کریں یہ مجبوری، وہ اصل مجبوری نہیں ہوتی، وہ اپنے دل کی مجبوری ہے ہمارے، کیونکہ ہمارا دل وہاں اٹکا ہوا ہے، ہماری اپنی خواہشات ہیں وہاں پر پھنسی ہوئی. تو ہم نجات کہاں سے حاصل کریں؟ کہتے نا میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. حالانکہ معاملہ برعکس ہوتا ہے، آپ ہی نہیں کمبل چھوڑ رہے. تو جب تک دنیا آپ کے دل سے نہیں نکلی تو لاکھ کوئی آپ کو نصیحتیں کرتا پھرے، آپ کی نظر میں دوسری چیز آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، جنت دیکھی ہی نہیں آپ نے، وہ اعلیٰ درجے دیکھے ہی نہیں، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی ہیں. یہی خواب دیکھتے رہتے ہیں، ایسا گھر ہو، ایسا فلاں ہو، ایسا فلاں ہو، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کے دل سے یہ سب کچھ نکل گیا تھا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی، اس لیے کسی بھی چیز کی قربانی ان کے لیے مشکل کام نہیں رہی تھی. بڑی چیز کے سوداگر ہو گئے تھے نا، جنت کے اعلیٰ درجوں کے خریدار بن گئے تھے. تو یہ کام وہی کر سکتا ہے، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، جو اعلیٰ چیز کا خریدار بن جائے. آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت صہیب رومی نے ہجرت کیسے کی تھی؟ اگر آپ حضرت صہیب رومی کے حالات پڑھیں، 15 اونٹ لدے ہوئے تھے مال سے، 15 اونٹوں پہ وہ سامان تھا. تو قریش نے کہا تھا تم تو غلام تھے، یہاں پر خالی ہاتھ آئے تھے، تم ہمارے مکہ سے 15 اونٹ لاد کے لے جا رہے ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، یہ مال ہمارے حوالے کرو، اور پیچھے بھی جو کچھ ہے ہمیں پتہ بتاؤ اس کا. حتیٰ کہ ان سے ان کے تن کے قیمتی کپڑے جو تھے وہ بھی اتروا لیے گئے تھے. تو انہوں نے کہا تم سب کچھ لے جاؤ، مجھے اپنے رستے پہ جانے دو، مجھے ہجرت کرنے دو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ شامل ہو کے دین اسلام کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. وہ 15 اونٹ کا مال کو معمولی نہیں تھا، پورا قافلہ تھا، ان کے لیے کچھ نہیں تھا وہ. اور ہمارا حال کیا ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرتے اور جیتے ہیں. یہ ٹوٹ جائے گا، اس پہ اسکریچ آ جائیں گے، اس کا یہ خرابی ہو جائے گی، اس پہ وہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اور پھر وہی چیزیں ہمارے قدم روک لیتی ہیں، ہمارے پاؤں باندھ لیتی ہیں، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے کپڑوں پہ بل نہ آ جائے، ہمارے ناک پہ مکھی نہ بیٹھ جائے، ہمارے اوپر ہمارے بالوں پہ گرد نہ پڑ جائے، ہمارے چہرے کا کمپلیکشن نہ خراب ہو جائے. اور یہ جب سے الہدا جانے لگی ہے تو رنگ پیلا ہو گیا اس کا، کوئی حال نہیں ان بیچاریوں کا. میری ایک بہت اچھی دوست ہے کراچی میں، تو اس کی بیٹی پڑھتی ہے انڈس ویلی میں، اسکول آف آرٹ ہے، آخری سال میں ہے. تو 2 دن پہلے آئی میرے پاس ماں، تو کہنے لگی کہ بہت پریشان ہوں، میری بیٹی جو ہے اس کا ہیموگلوبن بہت کم ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی کچھ کھاتی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتی، کوئی بیمار ہے؟ کہنے لگی کہ اس کا کام اتنا ہے، آخری سال میں ہے اس کے، اور اس کو تھیسس لکھنا ہے، اس کا اتنا کام ہے کہ وہ رات کو بھی سوتی اور جاگتی ہے. یعنی تھوڑا سا سوتی، پھر جاگ اٹھتی، پھر کام شروع کر دیتی، پھر سو جاتی، پھر جاگتی. کہتی کہ کئی راتیں گزر گئی ہیں اس کی اسی حال میں کہ وہ اپنے کام کے لیے بہت دیر تک آتی. تو میں نے کہا آپ اس کو تھوڑا سپروائز کریں تو دن میں اس کے کھانے کا خیال رکھیں. کہنے لگی کس وقت خیال رکھوں؟ سویرے سویرے نکل جاتی، شام تک وہ آتی نہیں، رات گئے وہ آتی ہے، پھر آتی ہے تو پھر وہ کام میں لگ جاتی ہے، نہ اس کی کوئی کھانے کی روٹین ہے، نہ اس کی سونے کی روٹین ہے.
تو کولیپس ہوا چاہتی, وہ تو فینٹ ہو گئی تھی شاید, یہ کیا ہوا. تو میں اس وقت وہ تو اپنا مسئلہ وہ بتا رہی تھی, اور میں سوچ میں پڑ گئی, یا اللہ کوئی ایک بندہ ہے جو دین کے لیے آج اتنا تھک رہا ہو, صرف ایک کوئی ڈھونڈ کے لا دیں, کئی 100 کی کلاسز ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ایسی کوئی دکھا دیں کہ جو دین کے علم کے لیے اتنا تھک رہی ہو کہ سویرے نکلے اور رات لوٹے تو پھر اسے سونا نہ ملے, اور پھر کھانے کا کوئی وقت نہ ملے, اور کام کے ساتھ ہی 2-4 نوالے لے لیے, اور پھر جب بہت تھکاوٹ سے ٹوٹ گئے تو پھر سو گئے تھوڑا سا, اور پھر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے, اور پھر کام شروع کر دیا, اور پھر گر پڑے, اور پھر اٹھ بیٹھے. پھر ہم دنیاوی کاموں میں جب پرفیکشن آتی ہے تو لمبی چوڑی تعریفیں کرتے ہیں, کیسے کیسے لوگ کام کرتے ہیں, اور دین والے تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور تیسے ہیں. سب خامیاں انہی میں ہمیں پھر نظر آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کے نام پر کوئی تھوڑا سا بھی وقت لگائے, نہ تو پیرنٹس تیار ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ سب اپنا یہی حال کر لیں, دین اعتدال سکھاتا ہے, دین سب کچھ بتاتا ہے, لیکن میں تو ویسے بطور مثال ایک بات کر رہی ہوں کہ دنیا کے لیے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اس ادارے میں جتنے بھی پڑھتے ہیں, جو بھی اس پروسیس سے گزرتے ہوں گے, اتنی محنت نہیں تو کچھ تو کرتے ہی ہوں گے نا. امام بخاری کے بارے میں پڑھا کسی نے؟ امام بخاری کے بارے میں کیا طریقہ تھا امام بخاری کا, کیسے لکھی تھی انہوں نے یہ کتاب, کتنے سال لگے تھے ان کو اس کتاب کے لکھنے؟ 16 سال لگے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی راتوں کو اسی طرح اٹھتے تھے. چاندنی رات میں تاریخ الکبیر لکھی تھی. جب کبھی 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا, تو میں ضرور ایک دفعہ غور کر کے دیکھتی ہوں کہ اس میں بھی کچھ لکھ سکتی ہوں یا نہیں. لیکن ظاہر اللہ نے ہمیں تو بجلیوں جیسی روشنی کی نعمت عطا کر دی جس کی ہم قدردانی نہیں کرتے, لیکن ان لوگوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا تو مجبور ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ کسی نے آپ میں سے وہ واقعہ نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ کس طرح رات کو کئی بار اٹھتے تھے چراغ جلاتے, یعنی ان کی نیندیں بھی ایسی ہی تھی. اگر آپ دوبارہ سے امام بخاری کے حالات زندگی کی کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا. یہ بہت عام بات ہے کہ جب وہ اپنی کتاب لکھ رہے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دن میں بھی کام کرتے تھے, اور رات کو بھی انہوں نے اپنے بستر کے پاس چراغ رکھا ہوا تھا. سوتے سوتے جب رات ان کے شاگرد یا ان کے کوئی پاس رہنے والے کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ نوٹس کرتا کہ سوتے سوتے امام بخاری اٹھتے, چراغ جلاتے, حدیث لکھتے یا کہیں سے کوئی کریکشن کرتے, اور جب کام ہو جاتا بند کرتے, پھر سوتے, پھر اسی طرح اٹھتے. تو رات کو کئی بار یوں اٹھا کرتے تھے. اعلیٰ کام وہی کرتے ہیں جو صرف دن کو کام نہیں کرتے, جن کی راتیں بھی کام میں شامل ہوتی ہیں, جو اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بنا لیتے ہیں. آج امام بخاری کے پائے کا کوئی اسکالر کیوں نہیں ملتا, کیوں کال پڑ گیا ہے؟ اس لیے کہ اتنا کام کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. ہمیں تو دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں. سویرے اٹھتے ہیں, وہی گھر سجاتے ہیں, بناتے ہیں, ان کی ڈسٹنگ کرتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مرتے رہتے ہیں, پھر اگلے دن دوبارہ وہی شروع ہو جاتے ہیں. امام بخاری کے گھر میں اتنا کرسٹل تھوڑی تھا. امام بخاری کے گھر میں ایسی زندگی تھوڑی تھی جیسی زندگیاں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں, کہ جو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاؤں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں, کہ جن کی خدمتیں کر کر کے ہماری انرجیز اور ہماری صلاحیتیں اور جوانیاں گل رہی ہیں. آج امت مسلمہ اس طریقے پہ تھوڑی ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اس لیے پھر لیحیی بہ الاسلام بھی تو نہیں ہو رہا نا. پہلے تو یہ کہ کسی کو خیال ہی نہیں آتا علم دین پڑھتے ہوئے کہ یہ بھی کوئی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے, اور اگر کسی کو خیال آ جائے تو وہ تھوڑی بہت کنوینئنٹلی جو کوشش کر سکتا ہے کر کے سمجھتا کہ اس نے سب کچھ کر لیا. تو بہرحال ہمیشہ کا گھر اور اس کی بلندی اور اس کی عزت تو اسی کو حاصل ہوگی کہ جو خالص نیت کے ساتھ اس گول کو سامنے رکھ کر پھر مسلسل کام کرے. آج ہم 2 دن میں کتاب لکھ کے رکھ لیتے ہیں, ہمیں تو 16 سال نہیں لگتے. اور کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے پی ایچ ڈی لیول پر کام کیا. میں اس لیے نہیں مثال دے رہی کہ میں نے خود کیا تو اس وجہ سے میں تو اوور آل بات کر رہی ہوں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کتنے پی ایچ ڈیز ہیں اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں کتنے؟ کسی کے پاس ہیں کوئی اسٹیٹسٹکس؟ کسی بھی سبجیکٹ میں کئی گنا زیادہ ہیں ہر فیلڈ میں. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کو ہیبرو یونیورسٹی کے پی ایچ ڈیز کا بتایا تھا کہ تقریباً 1,500 کے قریب ان کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈیز ہیں. تو پی ایچ ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 سال میں آپ ایک کتاب لکھتے ہیں. تو جو میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اچھا میں نے 4 سال میں یہ کیا ہے تو 16 سال تو نہیں کیا نا. 16 سال دنیا کے لیے تو لوگ کام کرتے ہیں لیکن دین کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے اس طرح کا جس طرح ان لوگوں نے اسلام کو زندہ کیا تھا, جس طرح ان کے ہاتھوں اسلام کو عزت ملی تھی, جس طرح ان کے ہاتھوں اسلام کو ترقی ملی تھی, وہ آج کہیں بھی نظر نہیں آتی. ہر شخص دوسروں پہ تو اعتراض کر رہا ہے, دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے, دوسروں سے پوچھتا ہے کہ کون سی ماڈل اسٹیٹ ہے دنیا میں
جسے ہم اسلامی کہہ سکیں؟ کون سی نمونے کی اسلامی ریاست ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ ہاں فلاں جگہ اسلام ہے؟ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یعنی چونکہ عملی مثال کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہر ایک کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ وہ اسلام جو 1400 سال پہلے تھا وہ تو رہ گیا پیچھے، آج تو دنیا پتہ نہیں کدھر کو جا رہی ہے، اور اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے کہ اصل مقصد اور منزل تو پھر یہی ہے۔ لیکن کوئی اگر ان سے پوچھے کہ اس کے بعد کیا ہے، کسی نے مجھے فون کیا خاتون نے کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، تو میں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ قرآن پڑھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا۔ کہنے لگی کہ میرا دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں۔ میں نے کہا آپ آئیں میرے پاس، آپ 2-4 دن گزارے پھر مجھ سے بات کریں کہ دل لگتا یا نہیں۔ کل وہ آئی تو کہنے لگی میں ابھی بھی سائیکارٹسٹ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ تم ٹیچنگ کر لو، تم پڑھاؤ گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں ڈپریشن ہے کیوں؟ کہتی کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میری 2 بچیاں ہیں اور اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، گھر میں کچھ کرنے کو نہیں، تو میں جب فارغ ہوتی ہوں تو مجھے بہت ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو اس لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹیچر بننے کے لیے قرآن پڑھ لو ایک دفعہ۔ خیر اس کی سمجھ میں مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بات پوری طرح نہیں ہے، کیونکہ جس نے قرآن کا چکھا ہی نہیں، لطف اس کو ٹیسٹ کیا ہی نہیں، اس کو نہیں سمجھ آ سکتی بات۔ انسسٹ کر رہی تھی کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے، تو میں نے کہا اچھا پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ ٹیچنگ کر کے؟ کہنے لگی میں اس میں ایک اچھی مثال بنوں گی۔ میں نے کہا کس کے لیے؟ کہنے لگی اپنے بچوں کے لیے۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے وہ مجھ پہ فخر کریں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میں اچھا اسکول بھی ایک کھولوں گی پھر۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ خیر میں اس کو کافی دیر تک اس کے بعد تک لے گئی، اور اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ ہم سب آگے تک نہیں جاتے، ہم بہت شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، شارٹ ٹرم منصوبے بناتے ہیں۔ جیسے وہ شیخ چلی کے بارے میں کہانی سنی ہوگی کہ انڈے سے بچہ نکلے گا، بچہ بڑا ہوگا، وہ بکے گا، تو بکری آئے گی، تو بکری سے پتہ نہیں گائے تک پہنچا، اور پھر ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ٹانگ مار کے انڈے توڑ دیے، تو خیالوں میں خیال ہی نہ رہا۔ تو ہم سب زیادہ سے زیادہ وہ انڈے سے گائے تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں ہمیں پتا ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طرح نہیں کرتے۔ تو اگر ہم سب کا گول صرف دنیا کے چند چیزوں تک پہنچنا ہے، اور اس سے آگے ہم اس دنیا کے پار ہی نہیں جاتے، یعنی آخرت تک پہنچتے ہی نہیں، حالانکہ نہ بھی سوچے تو ہمیں پہنچا دیا جائے گا وہاں، تو ایسے میں کتنے خسارے پر مبنی ہے ہم سب کی یہ سوچ کہ ہم صرف دنیا تک سوچیں اور اس سے آگے نہ سوچیں۔ اور آگے کا اگر سوچیں بھی تھوڑا بہت، کیونکہ چند ایک سوچ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنی غیر واضح سوچ ہوتی ہے، اس میں پھر آگے اعلیٰ درجوں کی سوچ نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہم ضرور اعلیٰ درجے چاہتے ہیں، مگر آخرت کے اعلیٰ درجے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، رواہ الدارمی۔ وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین كان في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلی علی ادناکم، رواہ الدارمی۔ اور حضرت حسن بصری سے ہی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ان رجلین کان فی بنی اسرائیل، وہ 2 لوگ کون تھے؟ احدہما کان عالما، ان میں سے ایک تو عالم تھا، یصلی المکتوبہ، جو فرض نماز پڑھتا تھا، ثم یجلس، پھر بیٹھ جاتا، فیعلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا، والآخر، اور دوسرا، یصوم النہار، دن کو روزے رکھتا، ویقوم اللیل، اور رات کو قیام کرتا، ایہما افضل، ان دونوں میں سے کون سا افضل تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل هذا العالم الذي يصلي المکتوبہ، فضیلت اس عالم کی جو فرض نماز پڑھتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھ جاتا کہ لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، علی العابد الذی یصوم النہار، اس عابد پر یا عبادت گزار پر جو دن کو روزہ رکھتا، ویقوم اللیل، اور رات کو قیام کرتا، کفضلی علی ادناکم، اس کو
دوسرے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ مجھے تمہارے میں سے ایک ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے. یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے کہا جیسے تم میں سے ایک ادنا یعنی ایک معمولی درجے کا انسان ہے، اس پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے، جتنا اس میں فرق ہے ان دو لوگوں میں یا دو ہستیوں میں، اتنا ہی ایک عابد پر، ایک عالم کو، اور عالم بھی کیسا جو دوسروں تک خیر کی بات پہنچائے اپنے فرائض ادا کر کے. یعنی اس سے لٹرلی یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور کل سے ہم بھی یا آج سے ہم بھی صرف فرض پڑھ کے اور باقی نفل چھوڑ دیں، یہ سنتیں چھوڑ دیں، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے کہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد جو وقت اس کے پاس بچتا تھا اس میں وہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا تھا. ہمارے پاس بھی وقت بچتا ہے یا بعض فارغ اوقات ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا استعمال نہیں آتا. مثلاً ہم جہاز میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے، ہم نہیں گوارا کریں گے کہ سلام بولیں اس کو، کیونکہ پتہ نہیں کون ہے، ہماری تو شان کے خلاف. پہلی ہی سنت رہ گئی، آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے. سلام کر کے ہم نہیں پوچھیں گے کوئی حال، کوئی تعارف، حالانکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. سلام کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سلام کرو کس کو؟ جس کو تم جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب آپ پورے جہاز کو یا پوری گاڑی کو تو پھر کے سلام نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ آپ کی نگاہوں تلے آ جاتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، ان کو، یا آپ کے ڈبے میں بیٹھے ہیں یا سیٹ پہ آپ کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہیں بس میں، تو آپ سلام کر کے حال پوچھ سکتے ہیں، چھوٹی سی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا تعارف، اگر وہ بہت مائنڈ نہ کرے، کیونکہ کچھ لوگ تو بہت ہی ریزرو ہوتے ہیں، وہ بالکل نگاہ ہی نہیں ملاتے یا بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، آپ نے سلام کر کے اپنا فرض پورا کر لیا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے نہیں بات پڑھ رہی تو کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کے دوسرا آپ کی طرف متوجہ کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اس طرح بات بڑھ جائے. لیکن قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کس کس کا حق ہے کس کے ساتھ، جسے آتا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ جَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ صاحب الجنب. صاحب الجنب سے مراد کون ہے؟ جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی طرح کہیں پر بھی آپ ہیں. مثلا آپ جوتا خریدنے کے لیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کوئی اور خاتون بیٹھی ہیں، وہ جوتا پہن رہی ہیں، ٹیسٹ کر رہی ہیں، اور انتظار میں بیٹھی ہیں کہ وہ شاپ کیپر جو ہے وہ جوتا دوسرا نکال کے لائے. تو اس وقت تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف کر کے سلام بولیں. اگر وقت زیادہ ہے تو اس کے مطابق تھوڑی سی بات کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی موقع پیدا کر دے گا، کیونکہ اگر تھوڑی دیر بھی کوئی ہمارے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے. مثلا اگر اس کو چھینک آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھینک کا جواب دینا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. کیا ہیں وہ 5 حقوق؟ اور یہ کون سے مسلمان پر ہیں؟ جو ہمارے گھر کے اندر بہن بھائی رہتے ہیں؟ یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، جن کو آپ جانتے اور جن کو نہیں جانتے. اور نہیں جانتے سے مراد یہ کہ بالکل ان نون، اس طرح تو نہیں کہ آپ جو دوسرے کہیں اور رہتے، جو آپ کے آس پاس دائیں بائیں قریب رہتے ہیں. کیا دعوت قبول کرنا ہی تو اچھا ہے، اور سلام کا جواب دینا، اور مریض کی عیادت کرنا، اور جنازے میں شرکت کرنا، چھینک کا جواب دینا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم پہلا ہی حق بھول جاتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے اس حدیث میں پہلا سلام کا جواب دینا ہے، اس سے بات شروع ہوتی. سلام بولے تو لوگ آگے سے بعض اوقات ہنسنا شروع کر دیتے. میں نے اپنی کلاس میں کراچی میں بتایا کہ سلام اس طرح کیا کرو، تو اگلے دن چٹ آئی کہ ہم نیچے اتر رہے تھے، ہمارے نیچے اقرا یونیورسٹی کا کیمپس ہے، تو ہم اتر رہے تھے تو وہاں کچھ لڑکیاں کھڑی تھی، ہم نے سلام کیا تو ہمیں دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئی اور جواب نہیں دیا. اچھا اس صورت میں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ جو آپ نے ہمیں سکھایا یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمیں تو اس کا اچھا جواب نہیں ملا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سورت نور اصل میں ریسنٹلی گزری ہے نا، تو اس میں آتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مُبَارَكَةً. بہت خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آیت اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، بیسیکلی تو یہ بات اپنے گھر کے لیے کہی جا رہی کہ اپنے گھر جب جاؤ تو کیا کرو؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پہ سلام بھیجو. تو اس میں حکم کیا ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں لو اپنا ہی گھر ہے اب یہاں بھی سلام کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ سلام بس وہ کسی
مخصوص طبقے کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کا حکم دے رہے ہیں. اور بعض اوقات گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو یہاں تک آتا ہے تب بھی سلام بھیجو. ہو سکتا فرشتے ہوں وہاں یا جنات ہوں یا جو بھی مخلوق ہو. اور پھر یہ کہ اگر کوئی بھی نہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر ہی آ جائے گا. تو فسلموا علی انفسکم، کیا ہے یہ سلام؟ تحیۃ من عند اللہ. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو. تحفہ ہے یہ، دعائے خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے. یعنی اس نے حکم دیا، اس نے سکھایا، اس نے یہ چیز تمہارے لیے بھیجی. مبارکتن، بابرکت ہے. طیبتن، پاکیزہ کلمہ ہے. یہ تین صفات یعنی سلام کے لیے کیا تین چیزیں بولی گئی؟ تحیہ، مبارکہ، طیبہ. کتنی پیاری چیز ہے یہ سلام. تو اس میں میں نے پھر سلام کی یاد دہانی کرائی کہ سلام کیا کریں. تو اس کے نتیجے میں مجھے آیا کہ آپ بتائیں پھر ہم کیا کریں اگر کوئی ہمیں اس طرح کرے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں رواج نہیں. اچھا اگر رواج نہیں تو کیا ہم بھی رواج کی بھینٹ چڑھ دیں، پڑھا لکھا برابر کر دیں، پڑھ لکھ کے تو ان پڑھوں کی طرح ہو جائیں؟ ان پڑھ ہونا ہی ہے نا جب آپ نے عمل نہیں کیا تو گویا آپ کو پتہ ہی نہیں. اب یہاں پر جب مشکل پیش آئے تو یہ حدیث یاد رکھیں کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے بے پناہ اجر ہے اس شخص کے لیے. آگے آ جائے گی وہ حدیث پراپر طریقے سے. بہرحال اب اگر یہ سنت ختم ہو گئی ہے تحیتن مبارکتن طیبتن کی، ایک دوسرے کو یہ تحفہ دینا ہی ہے نا. دعا سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ لیکن ہم اس میں بھی بخل کرنے لگ گئے تو پھر آپس کے تعلقات کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ خیر کی بات سکھانا اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد، جیسے نماز کا فرض سب سے پہلا فرض ہے، اسی طرح گھر والوں کے کچھ حق حقوق ہیں ان کو جو فرض درجے کے ہیں وہ پورے کرنے کے بعد پھر کیا، کیونکہ اگر بہت ڈیٹیل میں جائیں تو وہ تو ساری زندگی بھی آپ لگے رہیں کسی کام کے لیے تو وہ ختم نہیں ہوتے. لیکن فرائض میں کوتاہی نہ ہو، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہو. اس کے بعد لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات سکھانا جو ہے سارا دن روزہ رکھنے سے بہتر ہے اور ساری رات عبادت کرنے سے بہتر عمل ہے. اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگوں میں بھلائی عام ہو سکتی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، لوگوں کو امن نصیب ہوگا، لوگوں کے اندر خیر و بھلائی ہوگی. ادروائز آپ جتنے مرضی نسخے آزما لیں، جب تک قوم کی تعلیم و تربیت کا کام نہیں ہوگا اور ایک بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاح کا کام جو تھا وہ تعلیم و تربیت سے ہی شروع کیا تھا. اگلی حدیث ہے وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ رواہ رزین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر شخص وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو. بہتر شخص وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو. اور کیسا سمجھدار ہے وہ؟ اگر اس کے پاس کوئی حاجت لائی گئی تو اس نے نفع پہنچایا. یعنی کسی نے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی مشورہ کیا، کوئی تو اس نے دوسرے کے فائدے کی بھلے کی بات کی. اور اگر اس سے بے پرواہی برتی گئی، کسی نے اہمیت نہیں دی، امپورٹنس نہیں دی، تو اس نے بھی اپنے نفس کو بے پرواہ رکھا کہ بے وجہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اچھا تم نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تم نے تو خیال ہی نہیں کیا کہ میں بھی یہاں کوئی بستا ہوں. یعنی مثلاً آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، اور ایک ضرورت مند آیا ہے اور وہ آپ تک نہیں آیا، آپ کو چھوڑ کے بائی پاس کر کے کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، تو اس کو اپنے دل میں نہ لیں. یعنی اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، لوگوں سے عزت ڈیمانڈ نہ کریں، لوگوں سے رسپیکٹ اور عزت اور توجہ اور اہمیت ڈیمانڈ نہ کریں. کیوں؟ اگر کوئی آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فبہا اہلاً و سہلاً، اور اگر کسی کو آپ کی ضرورت نہیں تو اس پہ ناراضگی بھی نہیں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سمن بکمن عمیون ہو کے بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود میرے پاس آ جائے. یہ مفہوم نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک کام کر بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو موقع نہیں ملا یا اسے موقع نہیں دیا گیا تو ایسی صورت میں ان استغنی عنہ اغنى نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو غنی کر لے. یعنی ایسی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل نہ چھوٹا کرے. یعنی عالم کی شان کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج کر کے اپنی حیثیت کو
کم تر نہ کرے، اور اغراض اور مقاصد کی خاطر عوام کی مصاحبت کی طرف میلان نہ رکھے، یعنی کچھ دنیاوی مقصد اور دنیاوی غرض لے کر لوگوں کے پاس نہ جائے، اور نہ ہی لوگوں کو بھلائی سکھا کر ان سے کسی دنیاوی فائدے کی کوئی توقع رکھے. نہ تو لوگوں سے بے تعلق کرنا ہے اپنے آپ کو، اور نہ ہی لوگوں کے سر پہ سوار ہونا ہے. تو کیا کریں گے؟ الحمدللہ بہت اچھی حدیث آ گئی ہے ساتھ ہی، کیونکہ پہلی حدیث میں کیا تھا کہ جو اس لیے علم سیکھے کہ اسلام کو زندہ کرے، تو اس سے پڑھ کے ایک جوش سا آتا نا، اچھا ہم کریں گے یہ زندہ اسلام کو، تو سب سے پہلے تو ہمارے گھر والوں کی درگت بنتی ہے نا، پھر ہمارے ہاتھوں کہ میں ذرا ان کو سیدھا کر لوں. وہ سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں، ان کو بھوک لگی ہے، وہ آپ سے کھانا مانگ رہے اور آپ کریں ذرا بیٹھو میں تم کو حدیث سناؤں پہلے. یہ کام نہیں کرنا. جب تک طلب نہ ہو کسی کے اندر، اس وقت تک جو کچھ آپ اسے کھلائیں پلائیں گے وہ اس کے جسم میں جذب نہیں ہوگا، اس سے اس کو طاقت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ معدہ قبول ہی نہیں کر رہا. تو اسی طرح گھروں میں یا کہیں بھی سکھانے کے لیے پہلی چیز کیا کرنی ہوگی؟ وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفع تو پہنچانا ہے، کیونکہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. ایک اور حدیث میں بھی آتا نا، خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں بہترین وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، انسانوں کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے. تو دوسروں کی بھلائی تو کرنی ہے، لیکن پھر اس میں ایسی ایکسٹریم پر نہیں جانا کہ دوسروں کے سر پہ سوار ہو جائیں. یعنی میں نے اپنا مقام جنت میں اعلیٰ کرنا ہے، اس لیے تم بیٹھ جاؤ یہاں اور میرے مقام کو آگے بڑھاؤ. اگر وہ سمجھے کہ لوگ ابھی سیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، یا ابھی ان کے اندر وہ طلب نہیں ہے، تو کسی دوسرے موقع کی انتظار کرے. آپ کو پتا ہے قرآن پاک کیسے نازل ہوا تھا؟ کچھ تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہو گئی. آپ کو پتا ہے قرآن پاک حالات اور ضروریات کے مطابق اترا ہے. ایسے نہیں کہ ہر روز ایک سورت آ رہی ہے، اگلے دن ایک اور آ رہی ہے، یا ہر روز کا ایک ٹائم ٹیبل ہو کہ 1-2 گھنٹے کے لیے ضروری وہی نازل ہونی ہے اور لوگ سب جمع ہو جائیں اور سن کر جائیں. اس طرح نہیں نازل ہوا. قرآن پاک حالات اور ضروریات کے مطابق نازل ہوا. مثلا سورت نور کب نازل ہوئی؟ جب واقع افک پیش آیا. اچھا، اگر واقع افک سے پہلے یہ سورت نازل ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ لوگ اس کو شاید اتنی سنجیدگی سے نہ لیتے، اس پر عمل نہ کرتے. اب یہ ہے کہ عام طور پر تبلیغ کے لیے اہم ترین اصول یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہوں، سرکمسٹانسز ہوں، موقع ہو، اسی طرح کی بات کریں آپ، تاکہ وہ بات قولاً بلیغہ ہو جائے، ان کے دلوں میں اتر جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شادی کے موقع پر آپ فوتگی کا درس سنانے لگ جائیں اور فوتگی کے موقع پر آپ شادی کا درس سنائیں. بہت دفعہ ہم ایک خاص چیز کی تیاری کر کے جاتے ہیں نا، تو آگے دیکھتے ہیں تو وہ ماحول تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، تو وہیں پر ٹاپک بدل سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اب آپ کہیں چونکہ میں اتنی چیزیں رٹ کر آئی ہوں اس لیے یہ سنیں یا نہ سنیں، میں نے ان کو سنا کے جانا ہے. حالات اور مواقع کا انتظار کریں اور ضرورت کے مطابق اتنی ہی چیزیں جو وہ لے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر وہ نہ لینا چاہیں تو زبردستی نہ کریں. اگلی حدیث ہے وَأَنْ إِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلَّهُمْ وَلَكِنْ أَنصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدتُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. حضرت اکرمہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ ابن عباس نے اکرمہ سے فرمایا تم ہر جمعہ کو ایک بار لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو، یعنی عوام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. حدث الناس کل جمعۃ مرۃ، یعنی ویکلی درس دو. فإن ابیت فمرتین، اگر اسے قبول نہ کرو یعنی تم انکار کرو تو پھر 2 بار کر لو. یعنی اگر ہفتے کی ایک دفعہ کی نصیحت کافی نہ سمجھو تو ٹوائس اے ویک کر لو، اور بہت کرو تو ہفتے میں 3 بار کرو. فإن اکثرت فثلاث مرات، تھرائس اے ویک کر لو. ولا تمل الناس هذا القرآن، اور تم لوگوں کو اس قرآن سے تنگ نہ کرو.
یعنی اس سے زیادہ درس قرآن نہ دیا کرو، thrice a week سے زیادہ. وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِ الْقَوْمَ، اور نہ میں پاؤں تم کو کہ تم آؤ لوگوں کے پاس، وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ، اس حال میں کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں. فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، تو تم ان کو واض و نصیحت کرو. فَتَقْطَعْ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، اور ان کی باتوں کو تم منقطع کر دو. فَتُمِلَّهُمْ، تو تم ان کو بور کرو گے. وَلَكِنْ أَنصِتْ، لیکن تم ایسے موقع پہ خاموش رہو. فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ، پھر وہ تمہیں حکم دے تو حدیث بیان کرو ان سے. وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے خواہش مند ہوں. وَانظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاء، اور دعا میں مقفع عبارت سے پرہیز کرو. مقفع عبارت کیا ہوتی ہے؟ سجع، یعنی جیسے ہم اردو میں بعض اوقات دعا میں ایک تو نا مسنون دعائیں، اس میں تو آٹومیٹیکلی جو بھی ہے، لیکن بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے شعر اس کے بنا لیے جاتے ہیں. جیسے اردو میں میرے خیال ہے کچھ ہے دعا کی طرح کی نظم پڑھی جاتی. الہی میں تجھ سے کرم مانگتی ہوں، علم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں. تو شعر میں دعا ہے. تو اس طرح کی دعا بنانے سے، یا اگر یعنی ویسے تو شعر لکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس طرح کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فاجتنبہ فإنی عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پایا ہے. وأصحابہ لا یفعلون ذلک، اور آپ کے ساتھی ایسا نہیں کرتے تھے. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو تعلیم کس طرح دینی ہے، عوام کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے. یعنی یہاں کون سے عوام مراد ہے؟ طالب علم مراد نہیں. یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ طالب علموں کو کیسے پڑھانا ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کے، اپنے محلے میں جا کے، اپنے عام آس پاس کے لوگوں کو، جو مثلاً کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال میں ہے، تو ان سب پر بھی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے. اس کے لیے اسلام نے ایک بہترین طریقہ رکھا ہے، جمعے کے دن جمعے کا خطبہ. اب مثلاً آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر 8 گھنٹے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو ممکن نہیں نا کہ آپ وہ چھوڑ کر کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیں. اگر وہ جوائن کریں گے تو آپ کے بچوں کا پیٹ کون بھرے گا؟ ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ تو آپ شکر کریں کہ آپ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو زیادہ سیکھنے کا موقع عطا کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی اور اس کے بعد کے ادوار میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کا علم سیکھا اور فل ٹائم سیکھا. لیکن سب لوگ ایسا نہیں کر سکتے، میجورٹی بلکہ ایسا نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے جو تعلیم کا انتظام اور اہتمام کرنا ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ once a week is enough. اگر سمجھو کہ وہ بھول جاتے ہیں، بہت تھوڑا ہے، ان کے پاس وقت زیادہ، تو twice یا پھر thrice. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ویکلی درس پہ آنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں 2-3 دفعہ بھی آنے والے ہوتے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت اور سہولت کے مطابق موقع دو. ٹھیک ہے نا، کہ وہ سیکھ سکے. اپنے پہ دوسروں کو آپ مت قیاس کریں کبھی کہ ہم تو ہفتے میں 6 دن پڑھتے ہیں، اس لیے سب لوگوں کو کام کاج چھڑا کے 6 دن بٹھا دیں نصیحت کرنے کو. نہیں. دوسری بات یہاں اس حدیث میں کیا بتائی گئی کہ لوگوں کے پاس ایسے حال میں مت آؤ کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں، اور تم ان کی باتوں کا موضوع ختم کر کے، ان کا ٹاپک، ان کی بات کاٹ کے کہو ٹھہرو ٹھہرو سنو، یہ تم کیا ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہو، اور حدیث کی کتاب کھولنے اور کہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب آپ کے دل میں تو کچھ اور ہے اور سامنے والوں کی ذہن اور دل کسی اور چیز میں مشغول ہے. اب وہ تو آپ کے لیول پہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے عام طور پر بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور بیچ میں کوئی انٹرفیئر کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا. غصے کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ انسلٹ فیل ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں ایک دم اس بات کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ اریٹیٹ ہوں گے. اور بعض اوقات کسی کی انٹرپشن سے آپ بات بھول جاتے ہیں. جب بھول جاتے ہیں تو اس وقت جو بھولنے کی بے چینی لگتی ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. یعنی شام تک، اور ہو سکتا ہے رات کو خواب میں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دن سویرے سویرے اٹھ کے پہلا خیال جو آئے وہ کیا؟ وہ فلاں نے میری بات کاٹ دی تھی. یعنی اس طرح کی جو انٹرپشنز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات بہت جلدی ان کا داغ نہیں دھلتا دل سے، وہ ایک وہم میں بدل جاتی ہیں. تو اس لیے خصوصی طور پر اس چیز سے روکا گیا ہے کہ کہیں یہ نہیں کہ جا کے لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاؤ، ان کی باتیں ان سے چھڑا کے ان کو اچانک ایک اور بات سنانے لگو. اس طرح لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آئے تو اس کے لیے آپ کو ان کا مائنڈ تیار کرنا ہوگا، ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، انہیں اس چیز پر لانا ہوگا کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی فائدہ مند ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ زمین ہمواری نہ کریں، تیاری نہ کریں اور بیج ڈال دیں اس میں، ایک دم اس میں کچھ اگا دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں اگے گا، بیج ہی ضائع ہو جائے گا. کہتے نا کہہ کے بات گمائی، اس سے بہتر تھا نہ ہی کہتی. ایسی تبلیغ سے بہتر ہے نہ ہی کرے. گھر والے بھوکے ہیں، گھر والے سوئے ہوئے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایک شخص کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پاس ہی کوئی بہن بھائی سویا ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ غصے سے بولتا ہے چپ کرو تم لوگ، کیا تبلیغ کر رہے ہو اس وقت. آپ کہتے ہیں تم کیوں سو رہے ہو، اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات زیادہ اہم ہے. ایسے رویوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ دوسروں کو دکھ دے کر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات، یہ بھی صدقہ ہے نا ایک طرح سے، نیکی کی بات بتانا، تو اس کو ضائع مت کرو. کس سے؟ احسان جتا کر، اذیت دے کر. تو دوسرے کو اذیت دے کے، احسان جتا کے کسی بھی طرح بات کو مت گواؤ. اور کیا فحدثہم وہم یشتہونہ، ایسے وقت میں بات سناؤ کہ وہ اس کے خواہش مند ہو، وہ چاہتے ہو. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہتے، اور دین کی بات تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. ہوتا نا ایسے، پھر ہم کب سنائیں؟ اس کا مطلب سنا ہی نا، ہم فوراً دوسرے ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں. بیچ میں رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایکسٹریم رویوں کو ہی تو پسند کیا جاتا ہے. اگر کوئی آرام سے بات کرے تو کوئی نہیں سنتا، چیخ کے کوئی بات کرے فوراً سنیں گے. اگر کوئی ریزنیبل بات کرے، معقول بات کرے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو جب دنیا نہ معقولیت سے بھر جائے تو پھر معقول بات جو ہے وہ کرنے والے بھی کم ہو جاتے ہیں اور سننے والے تو رہتے ہی نہیں ہیں. اینی ہاؤ، تو یہاں سے ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ تم ان کو بور نہ کرو، ان کو بیچ میں انٹرپٹ نہ کرو، اور اسی طرح جب وہ سننا نہ چاہے تو خاموش رہو، انصت، چپ رہو، اور جب وہ خود کہیں تو پھر بتاؤ. اچھا، اس کے لیے جب کوئی کہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی بات کی ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص تبلیغ کرنے والا ہے یا اس کے پاس کچھ باتیں ہوتی ہیں سننے کے لیے، تو پھر آپ کے پاس ریڈی مٹیریل ہونا چاہیے کہ اب آپ، کیونکہ بعض لوگ جب ان سے کوئی پوچھے کچھ تو وہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، اچھا اب کیا بتائیں ان کو، پھر شرمانے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا پھر کبھی بتائیں گے، یعنی خود بھی نہیں تیار ہو کے جاتے. تو ایک سچا داعی جو ہوتا ہے وہ ہر موقع کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے ہتھیار اس کے ساتھ رہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.